کام کا مزاج ساری دنیا کے کاموں کے مزاج سے ممتاز اور مختلف ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کان، آنکھ، دماغ، دل سب کو متوجہ کر کے سمجھ لینا کہ میری جانب سے یا بنگلے والی مسجد کی طرف سے کسی اخبار کی کسی خبر کا قطعاً نہ کبھی ہماری ذات کی طرف سے کوئی اعلان آئے گا، نہ پہلے ماضی میں کبھی آیا ہے۔ اپنے آپ کو کام میں یکسو رکھو، جو بات ہم منبر سے عرض کریں وہ اصول ہے۔ باقی کسی خبر کی ہرگز کوئی خبر قابل قبول نہیں، میری ذات سے یا بنگلے والی مسجد سے، ماضی میں کبھی بھی اور آئندہ مستقبل میں کبھی بھی، کیونکہ کام قیامت تک چلے گا۔ ہمارے یہاں سے اخبار میں کبھی کوئی خبر شائع نہیں کی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے آدمی کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو سنے اسے بیان کر دے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو سنے اسے آگے بھیج دے۔ اس لیے میں نے اس سے پہلے نہ کبھی نہیں کہا، آئندہ بھی کبھی نہیں کہوں گا یہ بات۔ ایک مرتبہ میرا کہہ دینا آپ سب حضرات کے یاد رکھنے کے لیے کافی ہے۔ جب بھی کوئی خبر کہیں پڑھا کرو، اول تو پڑھائی مت کرو، اگر کوئی سناوے تو کہہ دو کہ یہ جب بنگلے والی مسجد سے اخبار رسائل میں کوئی چیز ہمارے علیہ صاحب کے زمانے سے آج تک نہیں آئی اور آج سے قیامت تک کبھی نہیں آئے گی۔ اپنے آپ کو کام میں یکسو رکھو۔ شیطان لگا ہوا ہے کہ کس طرح انہیں قرآن سے ہٹا کر، سچی خبروں سے ہٹا کر جھوٹی خبروں میں مشغول کریں۔ شیطان لگا ہوا ہے اور وہ ایسے راستے سے آئے گا کہ خبر دینے والا سمجھے گا میں ٹھیک کر رہا ہوں، کیونکہ وہ مزاج نبوت سے اور اس کام کے طریقوں سے، اس کام کے اصولوں سے ہٹانے کے لیے اتنا خوبصورت اور اتنا شدید تقاضا بنا کر لاوے گا کہ جاننے والے بھی یوں کہیں گے کہ بھئی اس کا تو کرنا اب ضروری ہے۔ اس لیے میں نے صراحتاً عرض کر دیا ہے کہ ہمارے نام سے یا بنگلے والی مسجد کے عنوان سے اخبار کی کسی خبر کا آئندہ کوئی اعتبار ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں کبھی اس کام کے کرنے والوں نے کبھی اس راستے کو اختیار نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کام میں نشر و اشاعت کا کوئی ذریعہ نہیں سوائے اس کے کہ ایک شخص کے پاس خود دین کا پیغام لے کر جاؤ، خود دین کا پیغام لے کر جاؤ۔ ہم ہر وقت کوشش میں رہتے ہیں، ایک ساتھی بھی کام سے بیٹھ جاوے تو اسے کوشش کر کے لا کے کام سے جوڑنا، یہ 24 گھنٹے کی کوشش اور دعائیں ہیں۔ اپنے ساتھیوں کو سہارا دے کر انہیں کام میں مشغول کرو، اپنے ساتھیوں پر تقاضا ڈال کر انہیں کام میں مشغول کرو، اور ہر شخص کو چاہیے کام میں اپنی حاجت سمجھ کر لگے، کام کو اپنا محتاج نہ سمجھے۔ خدا کی قسم کام اس طرح مستغنی ہے جس طرح اللہ مستغنی ہے، کام اس طرح مستغنی ہے اس طرح اللہ مستغنی ہے۔ صحابہ سے فرما دیا اللہ نے ہماری آپ کی تو حیثیت کیا ہے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، تم نہیں کرو گے ہم کام دوسروں سے لیں گے۔ کام ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے، کام ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے۔ اللہ نے تو بعض مقامات پر تو نبیوں سے بھی کہہ دیا کہ اگر تم نے نہ کیا تو ہم کام دوسروں سے لیں گے۔ اس لیے سب کو چاہیے، ہم چاہتے ہیں سارے نائے پرانے سب ایک مشورے میں جمع ہوا کریں، ایک مشورہ ہونا چاہیے۔ سن رہا کوئی وہاں جوڑ رہا، کوئی وہاں جوڑ رہا، نبی یہ کیا ہو رہا؟ تم سارے ایک تھے، تمہیں کس نے تقسیم کر دیا؟ ہم ہر وقت کوشش میں رہتے ہیں کہ ایک کام کرنے والا ساتھی کا نکل جانا، اینٹ کی قوت اس وقت تک ہے جب تک وہ اینٹ عمارت کے ساتھ ہے۔ دیوار کو میں سوراخ کرنے کے لیے گھنٹوں لگ جاتے ہیں مزدور کو توڑتے توڑتے، لیکن ایک اینٹ مزدور سنبھال کر اٹھاتا ہے کہ کہیں ہاتھ سے گر نہ جاوے ورنہ ٹکڑے ہو جائیں گے، عمارت لگانے قابل رہے گی نہیں۔ اندازہ کرو اسے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا ہے
کہ مومن مومن کے لیے فرمایا کل بنیان، کہ مومن مومن کے لیے یہ دیوار کی جو ہے چینی ہوئی نہیں، دیوار کی چینی ہوئی اینٹ کی طرح ہے، چینی ہوئی اینٹ جو دیوار میں چینی گئی ہے، کیونکہ فرمایا حدیث میں یشد بعضہ بعضا، کہ اینٹوں کو آپس میں ملایا جاتا ہے ایک دوسرے کی قوت کے لیے، اس لیے سب کو ایک مشورے میں جڑنا ہے، کسی کے لیے اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، قطعاً گنجائش نہیں ہے تو کے لیے بھی کہ وہ کوئی مشورہ سب سے ہٹ کر الگ کرے۔ ساتھی کہنے لگے فلاں ساتھی وہاں مشورے میں جڑ رہے، میں نے کہا تو تم وہاں کیوں نہیں گئے ان کے پاس؟ تم سارے مشورے والے وہاں چلے جاتے، ہم تو آپ کے بغیر مشورہ نہیں کریں گے، کہ اگر ہم قبول نہیں کریں گے میں کہتا ہوں تم ان کے پیر پکڑ لیجو، کہ اگر وہ منع کریں گے کہ تم 10 بار جائیو، کب تک منع کریں گے؟ مجھے تو تصور بھی نہیں تھا کہ دلی میں 2 مشورے ہوتے ہوں گے۔ سب مل جل کے پیار محبت سے کام کرو اور سارے ساتھیوں کو لے کر چلو، سب کی ذمہ داری ہے۔ ایک آدمی اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے غائب ہو جاتا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے تلاش کرنے جاتے، یہ فلانا کہاں ہے، آج مشورے میں کیوں نہیں آیا؟ ہمیں اختلاف اپنی سطح سے اوپر کے اختلافات میں نہ پڑو، ورنہ کام سے محروم ہو جاؤ گے۔ ہمارا کام یہ ہے اپنی مسیح کی سطح سے لے کر جو ہے صوبے کی اور شہر کی سطح تک سب کے ساتھ مشورے میں جڑیں، سب ساتھیوں کا استعمال کریں، سب ساتھیوں کا استعمال کریں، سب کے ساتھ مشورے میں برابر جڑیں، کسی بھی ساتھی کے پیچھے رہ جانے پر اس پر کوئی الزام نہ لگاؤ، بلکہ یوں سوچو کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی جس کی وجہ ہمارا ساتھی ہم سے ٹوٹ گیا۔ اگر یہ جذبہ ہے تب تو اللہ رب العزت اس نیک نیتی پر اجتماعیت کا ماحول بنا دیں گے، اور اگر یہ خیال ہے کہ نہیں میں کیوں اس کے پاس جاؤں، اس لیے میں نے عرض کیا اجتماعیت کے ساتھ کام کرنا ہے۔ باقی رہی خبریں، ان خبروں کا میری ذات سے بنگلہ والی مسجد سے نہ پہلے کبھی کوئی تعلق رہا ہے نہ آئندہ کبھی رہے گا، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جس شخص سے متعلق بات ہوتی ہے ہم اس سے رابطہ کرتے ہیں۔ اخبارات ہمارے ہمارے تو آج تک اجتماعات کا اعلان نہیں ہوتا اخبارات میں، یہ تو بیچارے رپورٹر ہیں جو اپنا اخبار بھیجنے کے واسطے اجتماع کی کاغذاری چھاپ دیتے ہیں، میں تو اس کو بھی نہیں چاہتا، لیکن ہمارا کام اتنا اعلیٰ ہے کہ ہم تو اس کام کی کوئی کتابی شکل میں بھی کارگزاری لکھنا نہیں چاہتے، کہ تمہیں کتاب میں وہ کام ملے گا ہی نہیں جو نبیوں کی طرح ٹھوکریں کھانے میں ملے گا، تمہیں کتابوں میں اخباروں میں وہ کام ملے گا ہی نہیں۔ میرے نزدیک تو کام کی تنزلی ہے کہ کام کی نسبت سے کوئی بات اخبار میں آوے، کام کی تنزلی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ رذیل راستہ اخبار کا ہے، سب سے رذیل راستہ اخبار کا، اتنا عرفہ اعلیٰ کام ہے کہ اس کام کی سارے نوارات وہ نبوت کے طریقے دعوت میں ہیں، اس لیے میں نے صراحتاً عرض کر دیا ہے تاکہ آئندہ کے لیے بھی ساتھیوں کا ذہن اس سے فارغ ہو جائے۔ ہماری ذات سے یا بنگلے والی مسجد سے کبھی کوئی خبر شائع نہیں ہوتی، نہ آئندہ کبھی ہوگی، جو کرے گا وہ اس کی اپنی غلطی ہے۔